सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम का नाम है ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था, गीता और भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि भूमि गीता को रात को सुलाने के लिए बीच में से पिल्लो हटा दी कि देखो घबराओ नहीं, मैं कुछ गलत नहीं करी, बस मैं सुलाने के लिए हल्का सा तुम्हारे करीब आ रही हूँ, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी पिल्लो हटा दिया, गीता के थोड़ी करीब आ दिया, उसके बालों में हाथ फेर दिया और कहती है, पता है जब मैं छोटी थी और मैं डर से आती थी और मुझे नींद नहीं आती थी, तो मम्मा ऐसे ही हल्का सा मेरे करीब आके मेरे बालों में हाथ फेर के अपना पसंदीदा एक गीत मुझे सुनाती थी। और फिर ऐसे ही वो गीत सुनाने लगती है तो गीता आंखें बंद करती है और थोड़ी देर में वो सॉन्ग सुनते सुनते गीता को नींद आ जाती है। जब गीता सो जाती है तो भूमि गीता को बहुत ही प्यार से देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ गीता कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर मैं क्या करूँ, मैं तो दिन ब दिन तुम्हें और ज़्यादा चाहने लगी हूँ। तुम्हारा ये मासूम चेहरा, तुम्हारा ये कभी कभी घबरा जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन तो करता है कि तुम्हें हमेशा अपने पास रखूं, पर ये सही भी तो नहीं है। शायद तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही सही है। जो सोचती है भूमि और फिर उसे अपना ही सोचना सही नहीं लगता और कहती नहीं भी सही क्यों है, ये सही है कि तुम मेरे साथ रहो। ऐसे दिखने में भी मैं ठीक ठाक अच्छी फैमिली से बिलोंग भी करती हूँ, मेरी एक अच्छी खासी लॉयर भी तो हूँ, तो फिर मेरे में दिक्कत ही क्या है? अगर मैं ट्राई करूँ तो शायद मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट बन सकूं। सही है, अब मैं ट्राई करूंगी। वैसे भी ऐसे ही हार मानने से तो अच्छा मेहनत करके हार मानो। और ऐसे ही भूमि मुस्कुराने लगती है और फिर गीता को देखते देखते स्माइल करते करते भूमि को नींद आ जाती है। जब भूमि सो जाती है उसके थोड़ी देर बाद ही गीता उठ जाती है और वो देखती है भूमि सो रही है। गीता हल्के से नीचे उतरती है, भूमि को देखती है और गीता उसे देख के मन ही मन में कहती है कि भूमि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे विश्वास के लायक नहीं हूँ। ऐसे बोल के वो धीरे से दरवाज़ा खोल के रूम से बाहर चली जाती है और बाहर जाके इधर उधर देखने लगती है। बाहर अंधेरा भी बहुत हो रखा था और उसे कुछ भी नहीं पता था यहाँ मतलब रास्ते क्या है, कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं। वो बस धीरे धीरे गीता धीरे धीरे बस आगे बढ़ती रहती है और इधर उधर देखती रहती है कि शायद वो भूमि के डैड के कमरे तक पहुंच सके या उसे कुछ मिल सके। उसे एक कमरा दिखता है, उसे लगता है कि शायद यही भूमि के पिताजी का रूम है। वो उस रूम का दरवाज़ा हल्के से खोलती है और इधर उधर देखने लगती है, बेड पे देखती है, वहाँ तो कोई नहीं सोया हुआ था। तो गीता जो है वो इधर उधर हाथ मारती है और एक छोटी सी लाइट चला लेती है। वो जैसे वो छोटी लाइट चलाती है तो वो देखती है बाहर कोई है तो मुझे लाइट देख के आ जाए, लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं था। आस पास जो रूम थे वो सब भी बंद थे। गीता को लगता है शायद इस रूम में उसे कुछ मिल जाए। जो भी हो, घर तो ये भूमि के पिताजी का ही है, शायद कोई ना कोई सुराग जो उसकी बेटी तक ले जा सके। इसलिए वो सारे ड्रॉर खोलने लगती है, चीज़ें सर्च करने लगती है, देखने लगती है शायद कोई क्लू से मिल जाए, पर उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और तभी एक ड्रॉर खोलती है, वहाँ उसे एक पिक दिखती है और वो पिक मैंने एक लेडी ने एक छोटी बच्ची को उठाया हुआ था। गीता देखती है कि बच्ची कितनी ज़्यादा क्यूट है और वो लेडी भी बहुत सुंदर थी। गीता कहती शायद ये भूमि होगी, लेकिन फिर पे क्यों ड्रॉ में क्यों है? तभी उसे बाहर से आवाज़ आने लगती है। गीता तुरंत ड्रॉ बंद करती है और रूम अच्छे से पहले जैसा कर देती है और छुप जाती है। तभी भूमि दरवाज़ा खोलती है, गीता भूमि को देखती है तो वो समझ जाते हैं कि भूमि है और आज तो उसका राज फाश हो जाएगा। शायद अब भूमि उसे घर से भी निकाल दे, उस पर गुस्सा भी कर जाए। गीता डरते हुए सामने आ जाती है। भूमि गीता को देखती है तो उसे अपनी बाहों में थाम लेती है। थैंक गॉड तुम ठीक हो और यही हो, मैं डर गई थी, मुझे लगा तुम मुझे छोड़ के चली गई। तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? गीता थोड़ी सी घबराई हुई थी इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उससे फेस के साफ लग रहा था वो कितनी घबराई हुई है। तो भूमि उसे अपनी बाहों में जकड़ लेती कहती है शांत हो जाओ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा हुआ कि तुम्हें डैड ने यहाँ पे नहीं देखा, चलो मेरे साथ। और ऐसे वो लाइट्स ऑफ करती है और लाइट्स ऑफ करने के बाद वो गीता को लेकर सीधा वापस रूम में आ जाती है। गीता कहती है ये लो पानी पियो। गीता बोलती मुझसे क्वेश्चन नहीं करोगी? भूमि बोलती कैसे क्वेश्चन? गीता बोलती यही कि मैं वहाँ कुछ चुराने तो नहीं गई थी, जिस पर भूमि हंसती है और कहती नहीं मुझे पता है तुम कुछ चुराने नहीं गई थी। गीता बोलती क्यों, तुम्हें कैसे पता? ये भी तो हो सकता है मैं कुछ चुराने गई हूँ, वैसे भी तुम तो मुझे अच्छे से जानती भी नहीं हो। भूमि बोलती है कि तुम शायद भूल गई हो मैं एक लॉयर हूँ और लॉयर की आंखों से कुछ नहीं छुप सकता। और जहाँ तक मैंने तुम्हें देखा तुम बहुत मासूम हो और इतना मासूम चेहरा चोर तो नहीं हो सकता। जिस पे गीता नजरें नीचे चुरा लेती है और भूमि कहती चलो अब पानी पियो और आराम से सो जाओ। हाँ, गीता बोलती ठीक है। तो भूमि उसे फिर से सुलाने लगती है तो गीता बोलती इसकी जरूरत नहीं है, मैं सो जाऊंगी।
موم بتی آیوش اور گیتا بتی ہاں۔ گیتا سونے کی پھر بہت کوشش کرتی ہے پر اسے نیند نہیں آتی تو وہ کروٹ بدلتی رہتی ہے، پھر کروٹ بدلتے بدلتے وہ بھومی کو ہلکا سا یوں اس کی فنگر کو نا مطلب بیک پہ یوں ٹیپ کرتی ہے تو بھومی پیچھے ہوتی ہے کہ ہاں کیا ہوا، سوئی نہیں؟ گیتا بتی سلا دو، نیند نہیں آ رہی ہے۔ بھومی ہنسنے لگتی ہے، گیتا بتی ہنسو مت۔ بھومی بولتی ٹھیک ہے۔ تو بھومی کہتی تو میں یہ پلو ہٹا دوں؟ تو گیتا بولتی تو بھومی وہ پلو ہٹاتی ہے اور پھر سے گیتا کے تھوڑے قریب آتی ہیں، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہے اور گیتا بولتی چلو کلوز یور آئیز۔ گیتا بولتی ہاں۔ بھومی بولتی ارے آنکھیں بند کرو نا تبھی تو نیند آئے گی۔ تو گیتا آنکھیں بند کرتی ہے اور پھر بھومی اسے وہی گانا سنانے لگتی ہے۔ گیتا وہ گانا سنتے سنتے سو جاتی ہے۔ بھومی دیکھتے ہے کہ گیتا پھر سے سو گئی۔ بھومی بولتی ہے کہ لگتا ہے کہ اب گیتا کو بھی میری طرح یہ گیت کچھ زیادہ ہی بھانے لگا ہے، اور ایسے بول کے بھومی بھی سو جاتی ہے۔ اگلے دن بھومی جو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہونے لگتی ہے، گیتا اسے دیکھتی ہے تو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، کہتی کہیں جا رہی ہو؟ بھومی بولتی ہاں وہ مجھے کورٹ جانا ہے۔ گیتا بولتی کورٹ کیوں؟ بھومی بولتی ارے میں لویر ہوں نا، وکیل ہوں نا یار، بھول گئی تم؟ تو وکیل کا کام تو یہی ہوتا ہے کورٹ جانا۔ ویسے تم کیا کرتی ہو؟ تم تو بہت چھوٹی دکھتی ہو، تمہاری تو شاید ابھی گریجویشن بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہوگی ہے نا؟ جس پہ گیتا بولتی میں پڑھائی نہیں کرتی، بچپن میں چھوڑ دی تھی۔ بھومی بولتی ہاں پر کیوں؟ اچھا تم نے پڑھائی کب چھوڑی تھی؟ گیتا چپ ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں بتاتی۔ بھومی بولتی اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے کچھ بتاتی کیوں نہیں اپنے بارے میں؟ پریوار کے بارے میں نہیں بتاتی، پڑھائی کے بارے میں نہیں بتاتی، ارے کچھ تو بتاؤ۔ دیکھو میں تم پہ کتنا وشواس کرتی ہوں، تمہیں جانتی نہیں ہوں پھر بھی اپنے ساتھ اپنے گھر لے کے آئی ہوں، اور تم ذرا بھی مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتی۔ دیٹس ناٹ فیئر یار، کچھ تو بتاؤ۔ اچھا بس اتنا بتا دو پڑھائی کب چھوڑی تھی؟ تو گیتا اسے دیکھتی ہے، کہتی تم کتنا بولتی ہو؟ جس پہ بھومی ہنستی ہے، کہتی ہاں میرے ڈیڈ بھی یہی کہتے ہیں۔ اچھا مجھے نا لیٹ ہو رہا ہے، مجھے جانا ہوگا، سنو تمہارا بریک فاسٹ وہاں رکھا ہے اور لنچ تک میں واپس آ جاؤں گی، اگر میں نہیں آئی تو پلیز روم سے باہر مت جانا پلیز، میں کچھ بھی کر کے نا پکا واپس آ جاؤں گی، ہاں تمہیں بھوکا نہیں رہنے دوں گی، بٹ پلیز روم سے باہر مت جانا۔ رات کو بھی باہر گئی تھی نا، پلیز اب مت جانا، میرے لیے پرابلم ہو جائے گی۔ جس پہ گیتا بولتی ہے ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گی۔ بھومی بولتی گریٹ گڈ گرل، اور پھر بھومی جو ہے وہ اپنا کوٹ لے کے اپنا بیگ لے کے ترنت باہر بھاگ جاتی ہے۔ گیتا جو ہے وہ اسے ونڈو سے دیکھتی ہے جہاں بھومی جو ہے وہ اپنے پتا جی کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھی تھی، جس پہ گیتا بولتی ہے ایک سیکنڈ، یہ بھی لویر ہے اور اپنے پتا کے ساتھ ہی کام کرتی ہے، ان کے ساتھ ہی کورٹ جاتی ہے، کہیں یہ بھی، اس کا مطلب یہ بھی کوئی معصوم نہیں ہے، یہ بھی اپنے پتا کی سانسی ہے، میں اس پہ وشواس نہیں کر سکتی، مجھے کچھ کرنا ہوگا اس سے پہلے یہ اور اس کے پتا جی واپس آئیں، مجھے کچھ نہ کچھ ڈھونڈنا ہوگا اور پھر یہاں سے نکلنا ہوگا، اگر مجھے ان لوگوں نے پکڑ لیا تو میں اپنی بیٹی تک کبھی نہیں پہنچ پاؤں گی۔ اور گیتا ایسے ہی بول کے ترنت روم سے باہر نکلتی ہے۔ وہ جیسے باہر نکلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے باہر میں ایک لیڈی ہے جو ایک میڈ تھی اور صاف صفائی کر رہی تھی، پر گیتا اسے سمجھ نہیں پاتی یہ ہے کون، وہ ترنت گھس جاتی ہے روم میں اور کہتی ہے بھومی نے بتایا نہیں کہ یہاں کوئی اور بھی ہے۔ بھومی ترنت گیتا کو کال لگاتی اور کہتی بریک فاسٹ کیا؟ جس پہ گیتا بولتی تمہارے گھر میں ایک عورت ہے، کون ہے وہ؟ بولتی ارے وہ تو میڈ ہے نا، صاف صفائی کرتی ہے، تم روم سے باہر نکلی تھی، میں نے بولا تھا نا تم روم سے باہر مت نکلنا۔ گیتا بولتی اور وہ روم میں آ گئی تو بولتی وہ نہیں آئے گی، میں نے اسے منع کیا ہے میرے روم میں آنے سے تو وہ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ گیتا بولتی ٹھیک ہے۔ گیتا ادھر ہی روم میں بیٹھی تھی اور تبھی وہ ایسے کھانے کو دیکھتی ہے، اسے بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھا لیتی ہے، وہ جیسے کھانا کھا کے پلیٹ رکھتی ہے تبھی روم کا دروازہ کھل رہا ہوتا ہے۔ گیتا گھبرا جاتی ہے، وہ ترنت بیٹھ کے نیچے گھس جاتی ہے اور دوئی میڈ اندر آتی ہے، وہ برتن اٹھانے لگتی لیکن رکھ دیتے کہ نہیں برتن اٹھائے تو بھومی سمجھ جائے گی کہ میں اس کے روم میں آئی تھی، نہیں میں یہ نہیں کروں گی، اور ایسے ہی بول کے بھومی کی ڈائنگ ٹیبل پہ بیٹھ جاتی ہے، اس کے میک اپ چھونے لگتی ہے اور اس کا میک اپ یوز بھی کرنے لگتی ہے۔ دیکھیے گیتا کو غصہ آتا ہے کہ اس نے منع کیا تھا پھر بھی، تو وہ بھومی کو کال لگانے لگتی ہے لیکن بھومی جو ہے وہ کام میں بزی تھی اور وہ کال نہیں اٹھاتی، گیتا بولتی کال کیوں نہیں اٹھا رہی؟ تبھی وہ میڈ جو ہے وہ پورے روم کی چیزوں کو چھیڑتی اور پھر بالکل ویسے ہی روم چھوڑ دیتی ہے جیسے پہلے پڑا تھا اور باہر چلی جاتی ہے، جس پہ گیتا کہتی ہے یہ تو بہت ہی بری لڑکی ہے، کیسے اس کی ساری چیزوں کو چھو گئی، اور پھر گیتا خود ہی سب کچھ ٹھیک کرنے لگتی ہے۔ تبھی تھوڑی دیر بعد بھومی جو ہے وہ اپنا موبائل اٹھاتی ہے، گیتا کی کال لیتے تو اسے کال کر دیا اور کہتی کیا ہوا سب ٹھیک ہے؟ جس سے گیتا بولتی ہے نہیں سب ٹھیک نہیں ہے، وہ عورت آپ کے روم میں آئی تھی، اس نے آپ کی ساری چیزیں چھوئی، آپ کو پتا آپ کا میک اپ بھی، تو بھومی بولتی اس کی تو آج تو یہ پکا جائے گی جاب سے، تو گیتا بولتی نہیں ایسا مت کرنا،
اس کا بھی دل کرتا ہوگا نا یہ سب چیزیں یوز کرنے کا، اس کے پاس نہیں ہوگی نا، من تو سب کا کرتا ہے۔ بھومبوتی تم کتنی اچھی ہو، اچھا تم روم میں ہو نا، ایسے وہ تھوڑی دیر میں چلی جائے گی لیکن پھر بھی تم روم میں ہی رہنا۔ گیتا بولتی ٹھیک ہے، گیتا کال کٹ کرتی ہے اور اب وہ سوچتے کہ بس جیسے ہی گھر سے باہر جائے گی میں ترنت پورے گھر کی تلاشی لے لوں گی۔ اور گیتا تیار بیٹھی تھی، جیسے وہ ونڈو سے اس میڈ کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے وہ باہر نکلتی ہے اور دھیرے دھیرے سارے رومس میں جانے لگتی ہے۔ پھر وہ فائنلی بھومی کے ڈیڈ کے روم میں چلی جاتی ہے۔ وہ وہاں جیسے جاتی ہے اسے وہاں پہ بہت سی بکس وغیرہ بھی ملتی ہیں جو لائرس کی ہوتی ہیں، وہ ساری بکس دیکھتے ہیں، سارے ڈراپ ہوتے ہیں، وہاں بہت سے ڈاکومنٹ بھی رکھے ہوئے تھے۔ لیکن گیتا کے لیے وہ سارے ڈاکومنٹس کچھ کام کے نہیں تھے، کیونکہ اسے تو اچھے سے انگلش پڑھنی نہیں آتی تھی۔ جو ہندی میں تھے وہ تو سارے وہ ڈھنگ سے پڑھ پا رہے تھے، لیکن جو انگلش میں تھے وہ ڈھنگ سے پڑھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ لیکن وہاں بہت سی فائل تھی جس میں بہت سی بچیوں کی، بڑوں کی پکس بھی تھی، وہ شاید ان کے سارے جتنے بھی کلائنٹس سے انہیں کی پکس تھی، ان میں وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے لگتی ہے، اسے اس کی بیٹی کی پک کہیں بھی نہیں ملتی۔ گیتا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے کہ میں صحیح ٹریک پہ تو ہوں نا، یہی انسان ہے جو مجھے میری بیٹی تک پہنچائے گا، تو اس کے گھر میں کچھ کیوں نہیں ہے؟ تو پورا روم دیکھ لیتی ہے پر اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ کبھی تھوڑی دیر میں ایک گاڑی اندر آتی ہے، گیتا ترنت بھاگ کے بھومی کے روم میں جا کے گھس جاتی ہے اور تھوڑی دیر میں بھومی جو ہے وہ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے تم روم میں تھی تو میں تمہارے لیے کھانا لائی۔ گیتا تھوڑی اپسیٹ تھی تو بھومی کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی۔ بھومی بولتی گیتا میں تم سے ہوں، کیا ہوا؟ تو گیتا بولتی کچھ نہیں۔ بھومی بولتی کیا ہوا، کچھ تو بولو۔ گیتا رونے لگتی ہے اور بھومی کو ہگ کر لیتی ہے، یہ سوچ کے کہ جو وہ سوچ رہی تھی وہ غلط ہے، شاید اسے اس کی بیٹی اب کہیں نہیں ملے گی۔ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ زوروں سے رونے لگتی ہے۔ بھومی بولتی گیتا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم رو کیوں رہی ہو اور تم مجھے کچھ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ کیا ہوا تمہیں، تم کس لیے رو رہی ہو؟ جس پہ گیتا کچھ بھی نہیں بولتی، بس روتی رہتی ہے۔ تو بھومی اسے بٹھاتی ہے اور پانی پلاتی ہے کہ مجھے تم سمجھ نہیں آتی گیتا، تم کیوں روتی رہتی ہو، کیا چلتا ہے تمہارے دماغ میں؟ دیکھو میں ایک لوئر ہوں، اگر تم مجھے بتاؤ گے شاید میں تمہاری ہیلپ کر پاؤں، پر یہ تو پرابلم ہے، تم مجھے کچھ بتاتی ہی کیوں نہیں ہو؟ دیکھو گیتا تمہیں مجھ پہ وشواس کرنا ہی ہوگا، تمہیں مجھ پہ وشواس نہیں، تم میرے ڈیڈ پہ وشواس کرو نا، وہ بہت بڑے کرمنل لوئر ہے، ایسی کوئی پرابلم نہیں جو وہ سولو نہیں کر پائے، پلیز تم بول کے تو دیکھو تمہیں کیا چاہیے؟ گیتا بولتی وہ نہیں کر سکتے میری مدد۔ بھومی بولتی شانت شانت شانت، یہ لو پہلے پانی پیو۔ تو بھومی گیتا کو پانی پلاتی ہے اور بولتی ہے دیکھو گیتا میں تم پہ بہت وشواس کرتی ہوں، پتہ نہیں کیوں میں تمہیں ڈھنگ سے جانتی بھی نہیں ہوں، پر میرا دل کہتا ہے میں تم پہ وشواس کروں اور میں کرتی ہوں، تو تمہیں بھی مجھ پہ وشواس کرنا ہوگا، تمہیں مجھے بتانا ہوگا تمہیں کیا چاہیے، کیا پرابلم ہے، تمہیں کیا ہیلپ چاہیے؟ گیتا یوں بھومی کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میری ہیلپ کرو گی؟ بھومی بولتی ہے ہاں میں ضرور کروں گی۔ جس پہ گیتا بولتی ہے تو ٹھیک ہے مجھے یہاں سے جانے دو۔ بھومی بولتی ہے کیا؟ گیتا بولتی ہے ہاں مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ بھومی بولتی پر کہاں، تم کہاں جاؤ گی، کیا کرو گی تم، تمہارے یہاں پہ کیا کوئی اپنا رہتا ہے؟ جس پہ گیتا بہت سوچتی ہے اور کہتی ہے نہیں۔ بھومی بولتی پھر میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ دیکھو گیتا مانتی ہوں کہ تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، تمہارے لیے میں شاید کچھ نہیں ہوں، پر میرے لیے تم بہت خاص ہو اور میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کبھی بھی کوئی بھی تکلیف ہو۔ تمہیں بولا تھا نا میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ تو گیتا یوں بھومی کو دیکھ کے پھر نظر نیچے چراتی ہے۔ وہ بولتی ہے ریلیکس اوکے، میں تمہیں خود پہ تھوپ رہی نہیں رہی ہوں اوکے، میں خود کو تم پہ تھوپ رہی ہوں، میں بس چاہتی ہوں کہ تمہاری مدد کروں، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے سیریسلی، تم مجھ سے دوستی بھی نہ کرو وہ بھی چلے گا، پر مجھے تمہاری ہیلپ کرنے دو پلیز۔ تو گیتا کچھ نہیں بولتی، بھومی چلو کھانا کھاتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے اور تھوڑی دیر میں مجھے واپس کورٹ بھی جانا ہے۔ تو بھومی کھانا نکالتی ہے اور گیتا کو بولتی لو کھاؤ، پر گیتا کھا نہیں رہی تھی۔ بھومی بولتی کھا لو نا، کھانے سے کیا ہے دشمنی، دیکھو کھانے کا اپمان ہو رہا ہے اور ٹھنڈا بھی ہو رہا ہے کھانا، تو پلیز کھا لو۔ گیتا بولتی مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھا لو۔ بھومی بولتی دیکھو پلیز، پر گیتا نہیں کھا رہی تھی۔ تو بھومی بولتی اچھا ٹھیک ہے، شاید میرے پاس کچھ ہے تمہارے لیے۔ تو گیتا دیکھتی ہے کہ ایسا کیا ہے جو اسے خوش کر سکتا ہے، تو بھومی بولتی یہ لو چاکلیٹ، تم پسند ہے تم کھاؤ گی؟ تو گیتا چاکلیٹ کو دیکھتی بھی نہیں ہے۔ بھومی بولتی پھر تمہیں کیا چاہیے بتاؤ نا۔ گیتا بولتی مجھے بس یہاں سے جانا ہے۔ بھومی بولتی پر کیوں، کیا میں تمہیں پریشان کر رہی ہوں یہاں پہ؟ دیکھو اگر ایسا ہے تو تم بول دو میں تمہیں جانے دوں گی۔ گیتا بولتی نہیں تم تو بہت اچھی ہو۔ بھومی بولتی پھر کیا پرابلم ہے، کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارا کوئی فائدہ اٹھاؤں گی، تمہیں تنگ کروں گی، تو بتا دو مجھے۔ تو گیتا نام میں سر ہلاتی ہے۔ بھومی بولتی کیا تمہیں یہاں پہ سیف نہیں لگتا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم یہاں پہ انسیف ہو؟ گیتا پھر بھی کچھ نہیں بولتی۔ بھومی بولتی دیکھو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہاری کیا پرابلم ہے، میں تمہارے لیے اپنا کام چھوڑ کے آئی ہوں تو کہ تم نے
भूखा ना रहना पड़े, और तुम कुछ खा भी नहीं रही। और तभी भूमि को कॉल आ जाती है। भूमि कॉल इग्नोर करती है, गीता बोलती उठा क्यों नहीं रही। भूमि बोलती रहने का, मेरे डैड क्या मुझे बातें सुनाएंगे क्योंकि मैं बीच में उन्हें कॉल में छोड़ के आ गई। तो गीता बोलती उठा लो। भूमि कहती है मुझे नहीं उठाना। तो गीता बोलती उठा लो। तो गीता ऐसे ही भूमि का मोबाइल उठाती है, उठा देती है, और उससे हाथ लग जाता है तो स्पीकर पे हो जाता है। और तभी भूमि के डैड उसे डांटने लगते हैं कि ये क्या हरकत है, हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बेटी हो तो मैं तुम्हें बहुत आज़ादी दूंगा। कोई आज़ादी नहीं है, तुम वापस कोर्ट आ रही हो अभी के अभी, वरना तुम्हारी पेमेंट कट। और ऐसे बोल के कॉल कट कर देते हैं। भूमि बोलती उफ यार ये मेरे डैड है कि राक्षस है, मुझे जीने क्यों नहीं देते, इनकी मुझे समझ नहीं आती। तभी गीता बोलती है कि पेमेंट कट। भूमि बोलती हाँ इन्हीं के अंडर काम कर रही हूँ, क्या करूँ, अभी परफेक्ट लॉयर बन नहीं पाई ना, ट्रेनिंग चल रही है मेरी। मुझे लगा था अपने डैड के अंडर काम करूंगी तो कुछ सीखने को मिलेगा, पर यहाँ तो सिर्फ टॉर्चर ही मिल रहा है। चलो तुम खाना खा लेना, मुझे जाना होगा। भूमि जाने लगती है। गीतावती है सॉरी। भूमवती किस लिए। गीतावती मेरी वजह से आपके डैड ने आपको डांटा। भूमवती अरे ये तो रोज का है, तुम्हारी कोई गलती नहीं, बस मौका चाहिए मुझे डांटने का। अच्छे लॉयर है पर अच्छे पिता नहीं है, क्या कह सकते हैं। गीतावती अच्छे पिता नहीं है क्यों। मोमबत्ती उनकी और मेरी अट्रैक्शन सही से नहीं हो पाती है, पता नहीं क्या है, क्या बोलूं। हम सही से बात नहीं कर पाते हैं, वो लॉयर है हर टाइम बिजी रहते थे, मैं अपनी स्टडी में बिजी होती थी। लगा था चलो इनके अंडर काम करूंगी, इसी बहाने हमारी बात हो जाएगी, पर वो बोलते हैं और मैं सुनती हूँ। हाँ बोलते कम है, चिल्लाते ज़्यादा है, यही उनकी प्रॉब्लम है, पर कोई ना चलता है। एटलीस्ट उनके साथ तो रह पाती हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। गीता बोलती तुम अपने पिताजी को बहुत चाहती हो ना। भूमि बोलती है कौन सी बेटी होगी जो नहीं चाहती होगी, तुम भी तो चाहती होगी ना। तो गीता अपना पास सोचने लगती है कि वो अपने पिताजी को कितना प्यार करती थी, उनकी शॉप में कितनी बार जाती थी, कभी उनसे मिलने, कभी साइकिल चोरी करने, और उनके पिताजी ने कैसे उसे साइकिल गिफ्ट की थी। वो साइकिल के बारे में सोचती है और फिर रोने लगती है कि वो साइकिल वो मनहूस थी, काश काश मेरे जन्मदिन पे पिताजी मुझे वो साइकिल ला देते, तो ये सब कभी होता ही नहीं। तो वो मुझे बोलती साइकिल, तुम्हें साइकिल चाहिए। गीतावती नहीं, मुझे साइकिल से नफरत है, मुझे साइकिल से बहुत नफरत है। वो मुझे ओके 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 रिलैक्स, खाना खा लो ना तुम, मुझे जाना होगा। गीता बोलते है कि खाना खा लो, आपको भूख लगी थी ना। वो बोलती हे तुमने मुझे आप बोला, आप क्यों, मुझे तुम भी बोल सकते हो। आई मीन तुम्हारे मुंह से तो तुम भी अच्छा लगता है यार। तो मम्मी थोड़ा हंसी मजाक करने लगती है, जिससे गीता का मूड भी थोड़ा ठीक हो जाता है। और फिर ये दोनों साथ में ही खाना खाते हैं। खाना खाते टाइम भूमि देखते हैं कि गीता कुछ सोच रही है। भूमि उसका हाथ थामती है और कहती मुझे पता है तुम मुझसे अपनी परेशानी नहीं शेयर करोगी, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तुम मुझसे बात कर सकती हो। नंबर तो तुम्हारे पास वैसे ही मेरा है, और तो शाम तक तो मैं घर शायद आ जाऊंगी या फिर रात में। ठीक है मुझे चलना ही होगा। और ऐसे ही बोल के भूमि वहाँ से चली जाती है। भूमि जैसे जाती है गीता हिम्मत नहीं हारती और वो फिर से पूरे घर की तलाशी लेने लगती है। और वो ढूंढते ढूंढते एक रूम में चली जाती है जिसमें हर तरफ किताबें किताबें थी। वो किताबें देख के तो गीता का सर ही घूम जाता है और वापस रूम में आके बैठ जाती है। और वो कहती किताबों में मुझे क्या ही मिलेगा, मुझे तो वैसे भी किताबों को पल्ले ही नहीं पड़ती। और रात में भूमि जो है वो घर आती है, जो बहुत ही बुरी तरह से थकी हुई थी, और उसने हील्स पहनी हुई थी तो उसके पाँव भी दुख गए थे। वो अपने हील्स उठा के फेंक देती है, कहती आई हेट दिस यार, मुझे ये बिल्कुल पहनना पसंद नहीं है। और ऐसे ही बोल के बेड पे धड़म करके गिरती है। गीता बोलती क्या हुआ, तुम ठीक हो। भूमि बोलती हाँ I'm बस टायर्ड यार, उफ ये लॉयर बनना ना बिल्कुल आसान नहीं है। पहले मस्ती नहीं की कॉलेज में, लॉयर बनना था, सारा टाइम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किताबों के आगे बैठी रहती थी। लगा कि पढ़ाई में पास हो जाऊंगी तो आगे कुछ कर पाऊंगी, लेकिन अब अभी भी मेरे पिताजी बस मेरे आगे किताबें फैला के रख देते हैं। ये करो, ये फाइल पढ़ो, वो फाइल पढ़ो, इस क्लाइंट से मिलो, वहाँ जाओ, सारा टाइम भगाते रखते हैं। मतलब मेरे अलावा और भी है यार वहाँ पे, उनसे काम करवा लो, नहीं सारा काम मैं ही करूँ। मेरे पिताजी को मुझसे बहुत प्यार है, मैं क्या करूँ, और ये प्यार मेरी जान ले रहा है। मुझे छुट्टी चाहिए यार। तो गीता बोलती हाँ तो अपने डैड से जाके छुट्टी ले लो। भूमि बोलती हे तुम्हारे चक्कर में मैंने पिताजी सिखाया और तुम डैड, कम ऑन यार, काश मेरे डैड इतने अच्छे होते जो मुझे छुट्टी देते। बिल्कुल भी नहीं देंगे।
اوپر سے ہزار سوال، چھٹی کیوں چاہیے، تمہیں تو بخار بھی نہیں ہے تو پھر چھٹی کیوں دوں، تمہیں جو دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے جانا ہوگا۔ ارے یار پارٹی کرتی ہی کہاں ہوں میں، میری لائف میں پارٹی ہے کہاں، ہے پارٹی کہاں، ہے مستی مجھے تو دکھائی نہیں دیتی۔ اوف، پتہ نہیں میرے ڈیڈ کو کہاں سے پارٹیاں دکھائی دیتی ہیں، میری پارٹی بنی پڑی ہے یہاں پہ، ہر ٹائم کام کام کام۔ تو بھومی ایسے الٹا ہو کے بیڈ پہ لیٹی تھی، تو گیتا بیڈ پہ آ کے بیٹھتی ہے، وہ بھومی کے پیروں کو دیکھتی ہے جو پوری طرح سے زخمی ہوئے تھے اور سویلنگ بھی ہو رکھی تھی۔ تو گیتا اس کے پیر چھوتی ہے، وہ جیسے بھومی کے پیر چھوتی ہے تو بھومی بولتی چک چک جیو اور اب پیچھے ہٹ جاؤ، میرے پیر مت چھونا، مجھے نہیں پسند۔ گیتا بولتی تمہارے پیر زخمی ہیں، بھومی بولتی ہاں ہیلز، یہ ہیلز نا میری جان لیتی ہیں یار۔ گیتا بولتی تم مت پہنا کرو۔ بھومی بولتی ارے یار لوئر بننے میں صرف پڑھائی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، اچھا بھی دکھنا پڑتا ہے، ایک پرفیکٹ لائر کو اچھا بھی دکھنا چاہیے، اٹریکٹیو بھی لگنا چاہیے نا یار۔ کی تو بہت لیکن لائر بننے کے لیے یہ ضروری تھوڑی ہے، اس کے لیے تو اچھے سے بات چیت کرنا آنی چاہیے نا۔ گیتا بولتی تمہیں تو بات چیت اچھے سے کرنا آتا ہے، تم تو مجھ سے بھی بہت اچھے سے بات کرتی ہو، تو باقی سب سے بھی اچھے سے کرتی ہوگی نا۔ بھومی اٹھتی ہے، وہ گیتا کو دیکھتی ہے اور اس کے چیکس پول کرتی ہے، کہتی تم بہت سویٹ ہو، کاش سب تمہاری طرح ہوتے تو میری لائف بہت آسان ہوتی۔ اور ایسے بول کے گیتا دیکھتے ہے کہ بھومی پھر سے لیٹ گئی، اور تبھی گیتا ادھر ادھر دیکھتی ہے، اس نے پورے گھر کی تلاشی لی تھی، بھومی کے روم کی بھی لی تھی، تو اسے پتا تھا کہ ڈرا میں فرسٹ ایڈ باکس پڑا ہے، تو وہ ڈرا کھولتی ہے، فرسٹ ایڈ باکس نکالتی ہے اور بھومی کے پیر پہ مرہم لگانے لگتی ہے، اور وہاں پہ پٹی بھی کرتی ہے، ہلکی سی چھوٹی سی ایسے پٹی کر دیتی ہے۔ تو بھومی کہتی ایک سیکنڈ، تمہیں کیسے پتا کہ فرسٹ ایڈ باکس وہاں پڑا ہے؟ تو گیتا ایک پل چپ ہو جاتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ وہ صبح وہ عورت آئی تھی نا، وہ ہر چیز چھو رہی تھی، تو اس کے جانے کے بعد میں نے سب صحیح کیا، تب میں نے یہ دیکھا۔ بھومی بولتی ٹھیک ہے، لیکن تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے عادت نہیں ہے، اوکے میں اکیلی رہتی ہوں تو میں اپنا خیال خود رکھتی ہوں، میری عادت مت بگاڑو یار، موم کے جانے کے بعد مجھے عادت ہوگی اپنا خیال خود رکھنے کی، اور میں بہت تھک گئی ہوں، میں سو رہی ہوں، تم بھی سو جانا اوکے۔ اور ایسے بول کے بھومی ادھر ہی الٹا ہی سو جاتی ہے۔ بھومی کے سو جانے کے بعد گیتا جو ہے وہ بھومی کو گھنٹوں بس بیٹھ کے دیکھتی رہتی ہے، کیونکہ اسے بھومی میں کہیں نہ کہیں خود بھی دکھائی دے رہا تھا، گیتا بھی اکیلی تھی، اسے بھی خود کا خیال خود ہی رکھنا تھا، اور بھومی بھی اکیلی تھی۔ گیتا کو بالکل بھی نہیں لگتا کہ بھومی اپنے پتا کے ساتھ ملی ہوئی ہو، کیونکہ اس کے پتا جی تو اس پہ بھی ٹارچر ہی کرتے ہیں، اور اب وہ سوچتی ہے کہ جو باپ اپنی بیٹی کو خوش نہیں دیکھ سکتا اسے اتنا پریشان کرتا ہے، اس کے ہاں میری بیٹی کیسی سیو ہوگی، مجھے جلدی سے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنا ہوگا، پر کہاں۔ گیتا بہت سوچتی ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کا یہاں رہنا بیکار ہے، کیونکہ وہ کچھ کر نہیں پا رہی۔ گیتا کو خود پہ بہت غصہ آتا ہے، وہ شیشے کو خود میں دیکھتی ہے اور خود کو تھپڑ مارتی ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں یہاں پہ، مجھے میری بیٹی کو دیکھنا ہے، اسے ڈھونڈ رہا ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا۔ اور ایسے گیتا غصے میں تھوڑا چلا دیتی ہے، جس سے بھومی جگ جاتی ہے اور وہ گیتا کو دیکھتی ہے کہ وہ خود کو مار رہی ہے۔ بھومی ترنت اسے پیچھے سے ہک کر کے اس کے بازو کو ٹائٹلی پکڑتی ہے، کہتی پاگل ہو کیا، خود کو کیوں مار رہی ہو؟ گیتا رونے لگتی ہے۔ بھومی بولتی تمہیں پرابلم کیا ہے، تم کیوں روتی رہتی ہو، مجھے کیوں نہیں کچھ بتاتی؟ گیتا بولتی ہے کہ مجھے نہیں پتا مجھے کیا چاہیے، پر مجھے کچھ چاہیے، مجھے کچھ چاہیے جس کے لیے میں پاگل ہو رہی ہوں، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، مجھے بس وہ چاہیے۔ تو بولتی کیا تم کس سے پیار کرتی ہو؟ جس پہ گیتا کہتی ہاں میں کسی سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں اس کے بغیر مر جاؤں گی، مجھے وہ چاہیے۔ تم بولتی کیا تم کس سے پیار کرتی ہو، اور تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیا تمہاری لائف میں کوئی ہے، تمہارا کوئی بوائے فرینڈ؟ ہسبینڈ کی تو تمہاری ایج نہیں ہے، ایک سیکنڈ تمہاری ایج کیا ہے؟ گیتا چپ ہو جاتی ہے۔ بھومی بولتی بتاؤ نا تمہاری ایج کیا ہے؟ گیتا بولتی تمہاری ایج کی ہوگی۔ بھومی بولتی نہیں، تمہارے فیس سے دکھتا ہے تم چھوٹی ہو، ایک منٹ تم میچور تو ہو نا، تمہیں پتا ہے تمہاری ایج کیا ہے؟ جس پہ گیتا بولتی 19 کیوں میں؟ بھومی بولتی پکا تم 19 کی ہو، کیونکہ تمہاری فیس سے تو تم 19 کی بھی نہیں لگتی ہو۔ تو گیتا ادھر ہی چپ ہو جاتی ہے۔ بھومی بولتی اچھا ٹھیک ہے، ہم اس بارے میں بات کریں گے، تم اوپر آؤ سو جاؤ۔ گیتا بولتی مجھے نہیں سونا ہے۔ بھومی بولتی میں سلا دوں گی نا، آ جاؤ۔ تو بھومی گیتا کو بیڈ پہ لے کے جاتی ہے، وہ اسے سلانے لگتی ہے، تو گیتا اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، کہتی نہیں سونا ہے مجھے، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ تو بھومی بولتی پر میں تو صرف گانا ہی سنا رہی ہوں، اب میرے گانے سے تمہیں نیند آ جاتی ہے تو میں کیا کروں؟
मैं गाना गाऊंगी। भूमि ऊंचा ऊंचा गाना गाने लगती है, तो गीता गाने में हाथ डाल देती है कि मुझे पता है मुझे सुलाने के लिए कर रही हो ना। भूमि बोलती मैं तो सिर्फ अपनी माँ का गाना गा रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरी माँ का गाना सुन के आपको नींद क्यों आ जाती है। गीता बोलती प्लीज जस्ट स्टॉप इट, मुझे नहीं सुनना। भूमि बोलती उफ यार उफ, ठीक है पहले कान से उंगली निकालो। गीता उंगलियां निकालती है और फिर भूमि को देखती है। भूमि गीता के फेस को छूती है और कहती है कि देखो गीता, मुझे नहीं पता तुम किससे प्यार करती हो और अब मुझे जानना भी नहीं है, पर ठीक है अगर तुम किससे प्यार करती हो तो मैं तुम्हारे उसके बीच कभी नहीं आऊँगी, आई प्रॉमिस ओके। और अगर तुम मुझे बताओगी वो कौन है, कहाँ रहता है, तो शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ तुम्हारे प्यार तक पहुँचने में। आई मीन अब किसी का प्यार तो उसको मिले ना। मैं खुश हूँ कि चलो तुम किससे प्यार करती हो, पर ये जान के ज़्यादा खुशी होगी कि वो भी तुमसे प्यार करता है। तो गीता कहती तुम्हें कैसे पता कि वो एक लड़का है। तो भूमवती तो क्या तुम एक लड़की से प्यार करती हो, आई मीन क्या क्या तुम्हें लड़कियां पसंद है। जिस पे गीता बोलती नहीं। भूमवती हाँ तो फिर लड़का ही होगा ना। अच्छा कौन है, उसका नाम कुछ तो बताओ, कहाँ रहता है, शायद मैं उसे ढूंढ पाऊँ। गीता बोलती है प्लीज़ अब कभी इस बारे में मुझसे बात मत करना, मुझे नहीं बात करनी है इसके बारे में। भूमवती ओके ओके ठीक है। देखो गीता, मुझे सुबह 6 बजे उठ के कोर्ट जाना है। तो वो कहती कोर्ट 6 बजे। भूमती हाँ हाँ पता है तुम यही कहोगी कोर्ट बंद है, आई नो कोर्ट सुबह नहीं इतनी जल्दी नहीं खुलता है, पर मेरे क्लाइंट से मिलना है यार। वो इतना स्टूपिड है, उसे किसी पे विश्वास नहीं, वैसे मेरे पिताजी पे है। मुझे सुबह उठ के 6 बजे कोर्ट जाना है, कोर्ट के बाहर से उसे पिक करना है और उसे मेरे डैड के सीक्रेट जगह पे लेके जाना है। गीता बोली सीक्रेट जगह। मोमबत्ती हाँ वो अच्छी। लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है यार, मुझे सो जाना चाहिए। और भूमि ऐसे ही कह के सो जाती है। गीता बोलती भूमि उठो ना, तुम कुछ बता रही थी ना मुझे। पर भूमि सो जाती है। गीता भूमि को छूती है तो उससे हाई फीवर हुआ होता है। गीता बोलती ये तो बुखार में है, अब मैं क्या करूँ। तो गीता उसके सर पे पट्टी करने के लिए जाती है बाहर, वो फ्रिज खोलती है और उसमें से आइस वगैरह निकालती है और पट्टी बना के ले आती है। वो उसके सर पे पट्टी करती है ताकि फीवर कम हो सके। लेकिन पट्टी करने के बाद तो भूमि जो है वो ठंड के मारे कांपने लगती है। तो गीता उसके ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ती है, लेकिन फिर भी भूमि की ठंड खत्म हो ही नहीं रही थी। तो गीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसे याद आता है कि जब वो कोठे पे मतलब रहती थी रेड लाइट एरिया में, तो रात में ठंड होती थी, तो अगर उनके पास कुछ नहीं होता था तो वो अपनी दीदी को यूँ हक करके सो जाती थी। तो इसलिए वो भूमि के करीब आती है और वो भूमि को भी यूँ हक कर लेती है। भूमि को बहुत ठंड लग रही हुई थी। जैसे गीता उसे हक करती है भूमि को थोड़ी राहत मिलती है और वो गीता को अपनी बाहों में कस के जकड़ लेती है, जिससे उसे थोड़ी गर्मी मिलती है। अब गीता थोड़ी अनकंफर्टेबल होते हुए थोड़ा पीछे होने की तो कोशिश करती है, पर भूमि उसे और टाइट पकड़ लेती है। तो गीता उसी कमरे में हाथ डालती है कि शांत हो जाओ, देखो मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मम्मी बोलती मत जाना, प्लीज मत जाना। तुम किसे पसंद करती हो, तुम्हें मैं पसंद क्यों नहीं आती हूँ। ऐसे क्यों होता है कि अगर मुझे कोई पसंद ना आता है तो वो मुझे पसंद नहीं करता है। मैं इतनी बुरी हूँ, मुझे क्यों नहीं कोई पसंद करता है। और मम्मी ऐसे नींद में और बुखार में ऐसे बड़बड़ा रही थी। गीता उसकी सारी बातें सुनती है और वो उसे कहती है नहीं भूमि तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम्हें तो सब पसंद करेंगे, पर मैं नहीं कर सकती। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने इकलौते प्यार को ढूंढने के लिए आई हूँ और मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। अगर मुझे वो नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। मेरे जीने का इकलौती कारण है वो। और ऐसे ही गीता रोने लगती है। भूमि नींद में थी तो इस बार उसे चुप भी नहीं करवा पाती। गीता बोलती अब तुम मुझे चुप भी नहीं करवाओगी। तभी गीता देखती कि भूमि पूरी तरह से टूटना है। तो गीता हंसने लगती है और कहती तुम बहुत अच्छी हो भूमि, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें अच्छा सा इंसान मिले जो तुम्हें बहुत प्यार करे, जो तुम्हारा ख्याल रखे। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी बेटी तक पहुँचने के लिए। मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं है।
صرف تمہارے پتا ہی ہیں جو مجھے میری بیٹی تک پہنچا سکتے ہیں، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ مجھے کیوں نہیں پہنچا پا رہے۔ میں کب ملوں گی اپنی بیٹی کو، میں کب دیکھوں گی؟ اور تبھی گیتا کو یاد آتا ہے گھومی کے بعد کہ میرے ڈیڈ کی سیکریٹ جگہ پہ لے کے جانا ہے، اور گیتا سوچتی ہے کہ وہ بھی صبح بھومی کے ساتھ جانے کی ضد کرے گی یا پھر چھپ کے جائے گی، پر کسی بھی طرح وہ جگہ کا پتہ چلا ہی لے گی، شاید وہاں جا کے اسے کچھ مل جائے۔ اور وہ ایسا ہی کرتی ہے، وہ سو جاتی ہے اور صبح بھومی جو ہے وہ جگ جاتی ہے الارم کی وجہ سے۔ 5:30 ہو چکے تھے، وہ الارم بند کرتی ہے اور اٹھنے لگتی ہے۔ بھومی دیکھتی ہے کہ اس کے ماتھے پہ ابھی بھی پٹی ہے اور گیتا اس کے ساتھ ہی سوئی ہوئی ہے۔ بھومی اسے دیکھ کے تھوڑا مسکراتی ہے، وہ پٹی ہٹاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ ادھر ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہوا ہے۔ وہ گیتا کو دیکھتی ہے کہ شاید رات بھر اس نے میرا خیال رکھا۔ بھومی اٹھتی ہے، اس کو ابھی بھی بدن میں تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، پین محسوس ہو رہا تھا، پر پھر بھی وہ اٹھتی ہے اور شاور لیتی ہے۔ شاور لے کے باہر آتی ہے تو اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی اور وہ ٹھنڈ میں کانپ رہی تھی۔ تبھی گیتا جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے، کہتی بھومی آپ نے شاور کیوں لیا؟ اب تو رات میں بھی ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی، آپ کو فیور تھا، آپ نے شاور کیوں لیا اور اٹھ کیوں گیا؟ آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ جس پہ بھومی کہتی نہیں، مجھے جانا ہی ہوگا، مجھے جانا ہے، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ بھومی ایسے ہی بول کے ریڈی ہونے لگتی ہے اور اس کو بہت زیادہ فلو بھی ہو رہا تھا، کھانسی بھی ہو رہی تھی اور پین بھی ہو رہا تھا اس کے بدن میں، پر پھر بھی وہ ریڈی ہوتی ہے۔ گیتا اسے بولتی ہے کہ آپ اکیلے نہیں جاؤ گی، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ بھومی بولتی ہے کاش میں آپ کو لے جا سکتی گیتا، پر ٹرسٹ می میں آپ کو وہاں نہیں لے کے جا سکتی، ڈیڈ میری جان لے لیں گے، آپ کو گھر ہی رہنا ہوگا۔ اچھی، اور آپ کو یاد ہے نا آپ کو روم سے باہر نہیں نکلنا ہے، اوکے؟ میں جلدی آ جاؤں گی۔ تو بھومی ایسے بول کے اپنا بیگ اور اپنا کوٹ لیتی ہے اور گھر سے باہر نکل جاتی ہے۔ وہ ونڈو کے باہر سے اوپر کی طرف دیکھتی ہے جہاں گیتا کھڑی تھی، گیتا اسے بائے کرتی ہے، بھومی بھی اسے بائے کرتی ہے۔ اب اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور گیتا اسی پل کا فائدہ اٹھاتی ہے، وہ چپکے سے روم سے باہر نکلتی ہے، دیکھتے کہ کوئی نہیں ہے، وہ ترنت گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور ایک آٹو پکڑ کے سیدھا بھومی کو پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ وہ بھی بھومی کی گاڑی کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہاں بھومی جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے کوٹ کے باہر، وہ ایک آدمی سے ملتی ہے اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کے کہیں لے کے جانے لگتی ہے۔ اور بھومی جب گاڑی چلا رہی تھی تو وہ دیکھتے کہ ایک آٹو کب سے اس کا پیچھا کر رہا ہے اور وہ سمجھ جاتے کہ کوئی تو ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ اسے اس کے پتا کی بات یاد آتی ہے۔ اس کے پتا نے اسے بولا تھا کہ بہت سے لوگ نہیں چاہتے کہ ہم یہ کریں، اس لیے ہماری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور خاص کر ہمارے اس کلائنٹ کو۔ بیٹا تمہیں میں اس لیے اس میں ڈال رہا ہوں کیونکہ تمہارے علاوہ میں اس کیس پہ کسی پہ وشواس نہیں کر سکتا، صرف تم ہی بھروسے کے لائق ہو، تمہیں اسے میرے پاس صحیح سلامت لانا ہوگا، صرف لانا نہیں ہوگا، اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ کوئی تمہارا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک نہیں پہنچے، اگر ایسا ہوا تو بہت بڑی پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو بھومی اس آٹو کو دیکھتی ہے اور اس آٹو سے پیچھے چھڑوانے کے لیے وہ گاڑی زگ زیگ کرتے ہوئے کبھی اس گلی سے کبھی اس گلی سے نکالنے لگتی ہے، اور کلائنٹ بھی کہتا ہے ہم اتنی گلیوں میں کیوں گھوم رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، کلائنٹ ڈرنے لگتا ہے۔ تو بھومی اسے وشواس دلاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، اور ایسے کرتے کرتے وہ فائنلی اپنے پتا کی سیکریٹ جگہ پہ اس کلائنٹ کو لے کے پہنچ جاتی ہے۔ وہاں گیتا جو ہے وہ بھٹک جاتی ہے، اسے راستہ ہی نہیں مل رہا تھا، اور اب آٹو ڈرائیور جو ہے وہ اس سے پیسے مانگنے لگتا ہے۔ جہاں گیتا پریشان ہو جاتی ہے وہ کیا کرے، تو بھومی تک بھی نہیں پہنچ پائے، اور دوسرا اس کے پاس اب پیسے بھی نہیں ہے، وہ اسے کیا دے۔ تو آٹو ڈرائیور تو ہے بہت پریشان کر رہا تھا، وہ بہت شور مچانے لگتا ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے پیسے چاہیے، کب سے ادھر ادھر گھما رہی ہوں، اس گلی کبھی کہاں، مجھے پیسے چاہیے۔ تو وہ سمجھ نہیں آتا وہ کیا کرے۔ وہ اپنا موبائل نکالتی ہے اور وہ پرچی نکالتی ہے، اس میں اس کی دیدی کے بھائی کا نمبر تھا، وہ اسے کال لگاتی ہے اور اسے وہاں پہ بلا لیتی ہے۔ وہ جیسے ہی وہاں پہ آتا ہے گیتا اسے بولتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، مجھے سمجھ نہیں آتا میں کسے بلاؤں، اور تو بولتا ہے اب شانت ہو جاؤ، اب دیدی کے دوست ہو تو مطلب میری بھی دوست ہو، کیا مدد چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں، کیسے آپ کی مدد کروں؟ تو وہ بولتے کہ اس کو پیسے دینے، میں تمہیں واپس دے دوں گی پکا۔ تو پیسے دے دیتا، وہ کہتا ہے واپس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دیدی نے بتایا کہ آپ نے اس کا کتنا خیال رکھا، آپ نے میری دیدی کا اتنے سال خیال رکھا، میں آپ کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں، آپ کہاں رہ رہی ہیں، میں آپ کو کہیں چھوڑ دوں؟ جس پہ گیتا بولتی ہے کہ مجھے نہیں پتا مجھے وہاں تک کیسے جانا ہے۔ تو بولتے کیا مطلب آپ کو راستہ نہیں آتا؟ تو بولتی ہے نہیں۔ تو تبھی وہ آٹو ڈرائیور وہاں سے جانے لگتا ہے تو وہ اسے روک لیتا ہے، کہتے ایک سیکنڈ، تمہیں تو راستہ پتا ہے نا، تم نے اسے کہاں سے پک کیا تھا، مجھے وہ لوکیشن دو۔ تو بتا دیتے کہ میں نے اسے وہاں سے پک کیا تھا اس بنگلو کے باہر۔ تو بولتے ٹھیک ہے، تھینک یو، تم جاؤ۔ تو کہتے چلو میرے بائک پہ بیٹھو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو گیتا اس کے ساتھ بائک پہ بیٹھ جاتی ہے اور وہاں دوسری طرف
भूमि जो है वो गीता के लिए परेशान हो रही थी, और साथ कुछ भी और थी कि गीता ने सारा तो उसका कितना ख्याल रखा। वो वहाँ मीटिंग के बाहर खड़ी थी क्योंकि उसके डैड नहीं चाहते थे कि भूमि किसी भी तरह इस केस पे काम करे, वो बस उसे बाहर ही रखते हैं। और जैसे सारी मीटिंग ओवर हो जाती है, भूमि अपने डैड को कहते हैं जब आपको मुझे इस केस में लाना ही नहीं था तो मुझे सुबह सुबह यहाँ क्यों लाए। आपको पता है मुझे मुझे कितना फीवर था, सुबह सुबह उठ के आई हूँ कि फाइनली आप मुझ पर ट्रस्ट करने लगे, मुझे अपने साथ इस पे काम करने देंगे, पर आप देखो देखो डैड, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ओके, अब देखो ये मेरा पीछा कर रहा था, मैं सबसे बचा के इसे यहाँ पे लाई, और आपको अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है। तो कहती कौन पीछा कर रहा था। भूमवती मुझे नहीं पता। देखो डैड, मैं घर जा रही हूँ और आप प्लीज़ सारा दिन मुझे कॉल मत करना, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे बहुत फीवर है। तो उसके डैड हाथ लगाते हैं, भूमि को सच में भी फीवर था। तो उसे कहते हैं हाँ बेटा, तुम घर जाओ, तुम आराम करो। भूमि अपनी गाड़ी लेती है और वो घर आने लगती है। जब वो घर आ रही थी तो वो सोचती है कि वो गीता के लिए आज बाहर से ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट ले ले। वो बाहर से ब्रेकफास्ट लेने के लिए रुकती है, और जब ब्रेकफास्ट लेके गाड़ी में बैठती है तभी वो गीता को देखती है बैग पे किसी के साथ जाते हुए। तो भूमि पीछा करने लगती है, और वो लड़का तो गीता को उधर ही छोड़ देता है घर के बाहर, और कहता है कि कोई भी मदद चाहिए तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। गीता बोलती है कि तुम्हारी दीदी ठीक है, और उनकी लड़की तो बोलती है हाँ वो दोनों ठीक है, दीदी तुम्हें बहुत याद करती है, थोड़ा टाइम निकाल के घर आओ ना, दीदी बस हर टाइम तुम्हारी ही बातें करती रहती है। तो बोलती है हाँ ज़रूर आऊँगी। तभी वो कहते हैं देखो जिस तरह मैंने मेरी दीदी को साथ दिया, शायद तुम्हारे घर वाले भी दे दे, तुम घर चली जाओ ना वापस अपने गाँव, बताओ ना कौन से गाँव हो, मैं तुम्हें वापस पहुँचा दूँगा। जिस पे वो कहती नहीं मैं नहीं जाऊँगी जब तक मुझे मेरी बेटी नहीं मिल जाती, उसके अलावा मेरे पास अब कोई नहीं है। और पिताजी और माँ तो शायद अब मुझे देखना भी नहीं चाहेंगे, शायद अब तक तो मुझे भूल भी गए होंगे, बहुत साल बीत गया ना। तो बोलते नहीं, जिनसे हम प्यार करते हैं हम उन्हें कभी नहीं भूलते, चाहे कि जितने मर्जी साल बीत जाए। मुझ पे विश्वास करो, मैं दी को कभी नहीं भूल पाया, इसी तरह आपके बाबूजी और माँ जी ने भी आपको कभी नहीं भूला होगा। गीता बोलती है कि मैं जो भी हो, मैं मेरी बेटी के बगैर वापस नहीं जाऊँगी, जैसे मुझे मिल जाएगी मैं वापस गाँव चली जाऊँगी, यहाँ से बहुत दूर, यहाँ के लोगों से बहुत दूर, यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। तो बोलता है कि पूछना तो नहीं चाहता पर फिर भी अब आप यहाँ इतने बड़े घर में क्यों, आपको कैसे, सब ठीक तो है ना, आप इन्हें जानते हो क्या, ये आपकी मदद कर रहे हैं। जिस पे वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे विश्वास करना चाहिए या नहीं, लेकिन भूमि वो लॉयर है, वो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल भी रखती है, और बदले में उससे मुझसे कुछ चाहिए भी नहीं। और मुझे लगता है कि उसके पिताजी ही मुझे मेरी बेटी तक पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है कि वो जानते हैं मेरी बेटी कहाँ है। तो उसे एक एक बात बताने लगती है। तो बोलते हैं कि आपका दिमाग ख़राब हो गया है, आप यहाँ पे क्यों हो, आपको पता भी है अगर वो उन सब लोगों से मिले हुए हैं तो वो आपको पकड़ लेंगे, वापस वहीं लेके जाएंगे, और शायद फिर दीदी को भी। नहीं 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 नहीं, मैं आपको ये नहीं करने दूंगा, आप मेरे साथ मेरे घर चलो, आपको जो मदद चाहिए होगी मैं करूँगा ना, मैं सारी ज़िंदगी आपका ख्याल रखूँगा, आपको कभी कुछ नहीं बोलूँगा। अब जब तक चाहो मेरे घर रह सकते हो, जो चाहे कर सकते हो, बेशक वहाँ पे अपनी बेटी को भी ढूंढो, मैं भी मदद करूँगा, लेकिन आप यहाँ नहीं रुक सकते। मैं अब अपनी दी को नहीं खो सकता। जिसको कहती तुम शांत हो जाओ, अगर मैं पकड़ी भी गई तो कभी तुम्हारी दी का नाम नहीं लूँगी, वो अच्छे से जानती हैं, तुम जाओ। तो उसे वैसे ही वहाँ से भेज देती है और खुद घर आ जाती है। गीता जैसे ही घर आती है थोड़ी देर में भूमि भी घर आ जाती है। भूमि बाहर ही ठहरी रहती है, वो तो सब देख चुकी थी, पर वो फिर भी गीता से पूछना चाहती थी। वो गीता से पूछती है क्या तुम कहीं बाहर गई या बस घर में ही रही। जिस पे गीता तो साफ झूठ बोलती है कि नहीं मैं तो घर में ही थी। जिस पे भूमि बोलती है मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई थी, तुम नाश्ता कर लो, मुझे सोना है थोड़ा। गीता बोलती है कि जब तुम उठोगी साथ में खाएंगे। मोमबत्ती तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारे लिए लाई हूँ ना तो तुम खा लो, मुझे नहीं खाना है यार, मैं खा के आई हूँ, गुड नाइट। और ऐसे ही भूमि चिल्लाते हुए सो जाती है। गीता तो घबरा जाती है कि भूमि ऐसे क्यों चिल्ला रही है, गीता को कुछ समझ नहीं आता। और भूमि का तो दिल ही टूट चुका था, वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, और वो सोने के बहाने ब्लैंकेट डाल के रोने लगती है। वो ये सोचने लगती है कि शायद ये वही लड़का है जिसे जिसे गीता चाहती है। अगर गीता को वो मिल गया है तो भूमि को बता क्यों नहीं देती, उसकी फीलिंग्स के साथ क्यों खेल रही है। भूमि यही सोच रही थी, गीता अच्छे से जानती है कि मेरे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स है, फिर भी वो मेरे साथ ये खेल क्यों खेल रही है। भूमि तो यहाँ अपने ही प्यार की दुनिया में थी, लेकिन गीता वो तो सिर्फ अपनी बेटी के पीछे ही पागल हो रही थी। गीता उस खाने को लेती है, वो साइड पे रख देती है, और उसे भूमि का चिल्लाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो चुपचाप उधर ही बैठी रहती है। यहाँ भूमि 2-3 घंटे सोने की कोशिश करती है, पर उसको नींद नहीं आती, तो वो उठ के फ्रेश होने चली जाती है। फिर वो फ्रेश होकर बाहर आती है
تو وہ دیکھتے کہ گیتا کیسے ایک چیئر پہ چپ چاپ سائڈ پہ بیٹھی اور کھانا بھی سامنے رکھا ہوا، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ تو بھومی گیتا کے پاس آ کے کہتی تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ گیتا بولتی مجھے نہیں کھانا بھومتی سوری۔ گیتا ایسے ہی بھومی کو دیکھتی ہے، بھومتی میں نے چلا دیا نا، تمہیں پتا ہے نا میری طبیعت نہیں ٹھیک، اور میں تھوڑی غصے میں بھی تھی، پلیز مجھے معاف کر دو اور تم کھانا کھا لو۔ گیتا بولتی آپ اب کھاؤ گی تو میں کھاؤں گی، مجھے پتا ہے آپ نے نہیں کھایا۔ بھومتی تمہیں کیسے پتا ہے میں نے نہیں کھایا؟ گیتا بولتی بس مجھے پتا ہے۔ تو بھومی ہنسنے لگتی ہے، کہتی ٹھیک ہے مجھے معاف کر دو، میں آج کے بعد تم پہ کبھی نہیں چلاؤں گی، تم کھانا ڈالو میں ابھی آتی ہوں۔ اچھی آتی ہوں میں، ہاں۔ اور ایسے بول کے بھومی باہر چلی جاتی ہے، وہ اپنے ڈیڈ کو کال لگاتی ہے اور کہتی ہے ڈیڈ آپ اب ٹھیک ہو نا؟ مجھے صحیح نہیں لگ رہا کہ آپ کو پتہ چلا وہ کون تھا جو میرا پیچھا کر رہا تھا؟ تو اس کے ڈیڈ بولتے ابھی تک تو نہیں، پھر میں پتہ لگا لوں گا، تم کھانا کھا کے اپنا خیال رکھو، دوائی لو کے۔ بھومی بولتے بھومی کال کٹ کرتی ہے اور واپس اندر آتی ہے، وہ دیکھتے کہ گیتا کھانا لگا چکی ہے اور بھومی کہیں ویٹ کر رہی تھی۔ بھومی بولتی تم نے کھانا اسٹارٹ نہیں کیا؟ ہاں تم تو کھا لیتی نا یار۔ گیتا بولتی آپ کا ویٹ کری تھی۔ بھومی ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ کھانے پہ تو میرے ڈیڈ کبھی میرا ویٹ نہیں کرتے، اچھا لگا کہ کسی نے تو میرا ویٹ کیا، چلو کھاتے ہیں۔ اور پھر یہ دونوں کھانے لگ جاتے ہیں۔ گیتا بھومی کو دیکھتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ صرف گیتا ہی یہاں اکیلی نہیں، بھومی بھی اکیلی ہے، شاید اسے بھی کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اور یہاں گیتا اب ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ بھومی کا ویسے ہی خیال رکھے گی جیسے بھومی اس کا رکھتی ہے، کیونکہ بھومی بھی تو اس کا خیال رکھتی ہے نا، تو اسے بھی رکھنا چاہیے۔ اور اس لیے وہ بھومی کا خیال رکھنے لگتی ہے، کھانا کھانے کے بعد اسے بیڈ پہ بٹھاتی ہے، اسے میڈیسن بھی دیتی ہے اور بار بار اس کا فیور بھی چیک کرتی رہتی ہے۔ بھومی بہت خوش تھی کہ چلو اس کی لائف میں اب کوئی آ گیا، پر بھومی کا یہ سارا سپنا اور یہ خوشی چکنا چور ہونے والی تھی، کیونکہ بہت جلد وہ جاننے والی تھی کہ گیتا یہاں اس کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے کارن رہنے آئے ہیں۔ سو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے پارٹ میں کیا ہوگا۔ جب بھومی کو پتہ چلے گا کہ گیتا یہاں اس کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور کارن سے ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ کیا وہ بھومی سے نفرت کرنے لگے گی، اسے یہاں سے بھیج دے گی، یا پھر کچھ اور ہی ہوگا؟ وہ سب جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا نیکسٹ پارٹ۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔ پر جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلد سے ویڈیو کو لائک کر دو، کمنٹ کر دو، شیئر کر دو اور چینل کو لے دو سبسکرائب۔ ٹاٹا بائے بائے۔